نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذکر کی فضیلتیں۔ جیسا کہ پچھلے بیان میں ہم نے دیکھا کہ دلوں کا سکون اور اطمینان اللہ رب العزت کے ذکر میں ہے، اس کی یاد میں ہے۔ آج کے اس دور میں ہر انسان کوئی نہ کوئی دنیاوی مسائل میں گر چکا ہے، اور انہی بے شمار فکروں، پریشانیوں اور الجھنوں کی وجہ سے اس کا اللہ پر یقین کمزور ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے وہ ایک عجیب سی کشمکش میں مبتلا رہتا ہے، اور شیطانی وسوسے اس کے قلب میں آتے رہتے ہیں، جو کہ اس کی بے سکونی کا باعث بن گیا ہے۔ اب اگر اسے وہی یقین مضبوط کرنا ہے، بے سکونی سے سکون کی طرف آنا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اللہ سے محبت کا رشتہ قائم کرنا ہے، تو اسے اپنے قلب کو ذکر اللہ سے سنوارنا ہوگا، کیونکہ ذکر کے بے شمار فضیلتیں ہیں اور برکتیں ہیں، اور اللہ بڑا مہربان اور کرم کرنے والا ہے۔ جو بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے وہ اس کے بہت بڑے فضل کا مستحق ہو جاتا ہے، اور وہ اتنا فضل فرماتا ہے کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا، اور وہ جس بھی حالت میں اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ بھی اسے اس سے بہتر کہیں بڑھ چڑھ کر مجلس میں یاد کرتا ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرا بندہ میرے متعلق جیسا خیال رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں۔ جب وہ میرا ذکر کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اگر وہ اپنے دل میں میرا ذکر یعنی ذکر خفی کرتا ہے تو میں بھی اپنے شایان شان اکیلے اس کا ذکر کرتا ہوں، اور اگر وہ جماعت میں میرا ذکر یعنی ذکر جہر کرتا ہے تو میں اس کی جماعت سے بہتر جماعت میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ اگر وہ ایک بالشت میرے نزدیک آتا ہے تو میں ایک بازو کے برابر اس کے نزدیک ہو جاتا ہوں، اگر وہ ایک بازو کے برابر میرے نزدیک آتا ہے تو میں 2 بازوؤں کے برابر اس کے نزدیک ہو جاتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے، لیکن بندہ اس سے غافل اور دنیاوی آرائشوں میں گم ہے۔ وہ اتنا مہربان بخشنے والا ہے کہ فرما رہا ہے کہ میرا بندہ اگر میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ اور ایک جگہ ذکر کی فضیلت میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ دونوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گواہی دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی لوگ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے بیٹھتے ہیں تو فرشتے انہیں ڈھانپ لیتے ہیں، اور رحمت الہی انہیں اپنے آغوش میں لے لیتی ہیں، ان پر سکینہ کا نزول ہوتا ہے،
اللہ تعالیٰ ان کا ذکر اپنی بارگاہ کے حاضرین میں کرتا ہے۔ اور ذکر ایک ایسا عمل ہے جسے افضل العمل مانا گیا ہے۔ ایک جگہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا میں تمہیں تمام اعمال سے بہتر خدا کے نزدیک زیادہ پسندیدہ اور تمہارے درجات کی بلندی کے بہت بڑے سبب سونا چاندی خرچ کرنے سے بہتر اور دشمنوں سے لڑ کر مرنے اور مارنے سے بہتر چیز نہ بتاؤ؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ، ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ اللہ کا ذکر ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح بے شمار فضیلتیں قرآن و حدیث میں موجود ہیں۔ مولا ہمیں بھی ذکر اور فکر کی توفیق عطا کرے اور ہمیں پیر و مرشد کے نقش قدم پہ چلنے کی اور ذکروں کی محفلیں سجانے کی توفیق عطا کرے، آمین۔